وصال پاک ہوا تو اسلام کے جو دشمن تھے انہوں نے کہا یہ موقع ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کی حکومت ختم کی جائے۔ کئی فتنوں نے سر اٹھایا حضور کے وصال پاک کے بعد، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد، انہوں نے صرف سوا دو سال کے عرصے میں ان تمام فتنوں کو مٹا کے اسلام کا پرچم بلند رکھا ہے۔ حضور کے وصال پاک کے وقت جتنے خطے پہ اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اگر حضرت صدیق اکبر صرف اسی کو بچا لیتے تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن آپ نے تو اس سے آگے بڑھ کے کئی اور علاقے فتح کر کے اسلام میں شامل کیے ہیں، اسلامی ریاست کو اور وسعت دی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، دوسرے خلیفہ راشد مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے، تو انہوں نے جس انداز میں دنیا تک دین کا پیغام پہنچایا ہے، عدل و انصاف کا نظام چلایا ہے، غیر مسلم بھی آج بھی کئی غیر مسلم مورخ آپ کے عدل کو انصاف کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور، جس طرح کہ کچھ عرصہ پہلے دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک امریکہ اور ایک روس، تو اس وقت بھی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران ایک روم، یہ دو سپر پاورز تھیں۔ حضرت فاروق اعظم نے روم کے خلاف تو میرے آقا کریم خود لشکر لے کے گئے تھے، اور رومی جو ہیں وہ چھپ گئے، سامنے نہیں آئے، حالانکہ رومیوں نے للکارا تھا اور حضور لشکر لے کے تشریف لے گئے۔ حضور فاتح بن کے واپس تشریف لائے، اہل روم پہ اسلام کا ایک رعب قائم ہو چکا تھا، اور جو دوسری سپر پاور تھی ایران، اس کو تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فتح کیا ہے اور یہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ میرے آقا کریم کی شان کیا ہوگی کہ اس دور کی جو سپر پاور ہے اس کا تاج حضور کے غلاموں کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا، اس دور کی جو سپر پاور ہے اس کا تاج فاروق اعظم کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ ایران فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں شام کے جو علاقے پہلے رہ گئے تھے وہ بھی فتح ہو گئے، ایک وسیع اسلامی مملکت قائم ہو گئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو مفتوحہ قومیں ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی فاتح کو قبول نہیں کرتی، ان کے دل میں انتقام کا جذبہ پلتا رہتا ہے کہ کسی طرح ہم اپنے فاتح سے انتقام لیں۔ اور ایران جو ہے یہ تو سپر پاور تھی، بڑی طاقت تھی، اب ایران کی حکومت ختم ہو چکی، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، دل سے قبول کیا، کچھ لوگوں نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے اسلام قبول نہیں کیا، اور کلمہ پڑھ کے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگ گئے۔ تو انتقامی کارروائی میں ایران نے پہلی انتقامی کارروائی یہ کی کہ حضرت فاروق اعظم کو شہید کروایا۔ یہ جس نے حضرت فاروق اعظم پہ تلوار چلائی تھی یہ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ ایران کا جو سرکاری مذہب تھا اس وقت وہ آتش پرستی، آگ کی پوجا۔
چنانچہ ابو لؤلؤ فیروز نامی جو مجوسی تھا اس نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا۔ آج بھی ایران کے کئی گھروں میں اس کے مقبرے کی تصویر لگی ہوئی ہے اور لوگ ادب سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں نے، جس طرح میں نے پہلے کہا، اس دور میں اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر سے نہیں پڑھا اور اسلام سے انتقام لے رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو یہودیوں اور عیسائیوں نے مشترکہ کوشش کی، انہوں نے، مجوسیوں نے اور یہودیوں نے، کہ وہ جو بطل حریت ہے اسلام کا وہ شہید ہو گیا ہے، اب ہم ایران کو بھی آزاد کروا لیں، فلسطین کو بھی آزاد کروا لیں۔ تیسرے خلیفہ راشد بنے حضرت عثمان غنی، لیکن جب آپ تخت خلافت پہ متمکن ہوئے تو آپ نے چند دنوں میں ہی حالات کو کنٹرول کر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت سے جو بہت بڑا ایک خلا پیدا ہوا تھا، آپ نے فوراً حالات کو کنٹرول کر لیا ہے، اور 12 سالوں میں نہ صرف یہ کہ حضرت فاروق اعظم جو علاقے فتح کر کے دے گئے تھے آپ نے ان کو سنبھالا ہے، بلکہ اور علاقے فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کیے ہیں۔ یعنی ہر آنے والا خلیفہ پہلے علاقوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور مزید علاقے فتح کر کے اسلامی مملکت کی سرحدوں کو پھیلا رہا ہے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اب جن علاقوں تک اسلام پہنچ رہا ہے وہاں 2 قسم کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں، ایک تو مذہبی دشمن، ایک سیاسی دشمن۔ ان علاقوں میں جو مذہب جاری تھا جب اسے ختم کیا جاتا ہے، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، تو ان علاقوں کی جو مذہبی قیادت تھی ان کے دلوں میں انتقام کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف سیاسی لوگ جو تھے ان سے جب حکومتیں چھینی جا رہی ہیں اور اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا ہے تو وہ سیاسی اعتبار سے مخالفت کر رہے ہیں۔ تو مذہبی طبقہ اور سیاسی طبقہ مفتوحہ علاقوں میں یہ گٹھ جوڑ کر کے مختلف مذاہب کے لوگ اور مختلف سیاسی طاقتیں، وہ کہتے ہیں اسلام ایک بہت بڑی طاقت ہے، ہر آنے والا خلیفہ پچھلے خلیفہ کے علاقوں کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور مزید آگے فتوحات بھی کر رہے۔ جب حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے تو اس وقت دنیا کی جو بڑی طاقتیں تھیں مذہبی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے، انہوں نے کہا اب ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، کہ عمر بن خطاب شہید ہو گئے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے چند دنوں میں ہی حالات کنٹرول کر لیے اور افریقہ کو فتح کیا، مراکش فتح کیا، طرابلس فتح کیا، سائپرس، تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام قبرص ہے، یہ ترکی اور یونان کا مشترکہ جزیرہ ہے، اور آپ جانتے ہیں جزیرہ اسے ہی کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے خشکی کے علاقوں میں جہاد کیا، سمندری جہاد نہیں کیا، لیکن حضرت عثمان غنی نے بحری بیڑا تیار کیا ہے، قبرص فتح کی ہے، سائپرس، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ آج بھی آپ سائپرس جائیں وہاں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ سائپرس جو کہ ترکی اور یونان کا مشترکہ جزیرہ یورپ میں ہے، وہ سائپرس صحابہ کی قبروں سے مزین آراستہ ہے۔ یہ صحابہ کیسے سائپرس پہنچے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سائپرس فتح کیا گیا، افریقہ فتح کیا گیا۔ یہاں پاکستان میں آپ پشاور جائیں تو 4 سدہ میں صحابہ کی قبریں، 4 سدہ تک حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ کرام آئے۔ ایران تو حضرت فاروق اعظم نے فتح کیا، افغانستان میں حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ آئے۔ تو اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس دور کی جو اسلام مخالف مذہبی اور سیاسی طاقتیں تھیں، انہوں نے کہا کوئی ایسی چال چلو کہ جس سے مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں
اور باہر سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ آج تک مسلمان آپس میں نہیں لڑے، باہر کافروں سے لڑتے رہے، اندرونی حالات اطمینان بخش تھے۔ اگر کبھی اختلاف رائے ہوا بھی ہے تو تلوار تک معاملہ نہیں پہنچا کہ مسلمان نے مسلمان پہ تلوار چلائی ہو۔ اختلاف رائے ہوا ہے تو اس کو طے کر لیا گیا ہے۔ آپس میں مسلمان نہیں لڑے، باہر لڑ رہے ہیں کافروں سے اور دین پھیل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا تو اس دور کی جو حضرت عیسیٰ کے مخالف مذہبی طاقتیں تھیں، انہوں نے کچھ بندے تیار کیے، انہوں نے عیسائیت قبول کی اور عیسائی بن کے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے دیے ہوئے عقیدے ختم کر دی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا خدا ایک ہے۔ سینٹ پال نے عیسائیوں کو عقیدہ دے دیا خدا تین ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں خدا کے، لہذا یہ بھی خدا ہیں۔ بعض کے نزدیک جبریل خدا ہیں، بعض کے نزدیک حضرت بی بی مریم خدا ہیں، تو وہ تین خدا کو ماننے لگے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ نے یہ عقیدہ نہیں دیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا خدا واحد ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، خدا کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ نے عقیدہ دیا۔ لیکن جو عیسائیت کے مخالف طاقتیں تھیں اس وقت، انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر سے نہیں پڑھا، اور عیسائیت کے عقیدے خراب کر دیے۔ عیسائیت سے عقیدہ توحید کو ختم کر دیا۔ اسی طرح جب اسلام پھیل رہا ہے تو جو اسلام مخالف طاقتیں تھیں ان میں سے کچھ بڑے ذہین، تیز ترار، چالاک لوگ تیار کیے گئے۔ ان میں سے ایک شخص ہے عبداللہ بن سبا یہودی۔ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے وہ غیر مسلمی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور ہے، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس نے سازشیں کی، اس نے یہ کام اپنے ذمے لیا ہے کہ آج تک مسلمان باہر ہی لڑ رہے ہیں، اب میں انہیں اندر لڑاؤں گا۔ آپس میں یہ لڑنے لگیں گے تو باہر ان کا دھیان ہی نہیں رہے گا۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے حضرت عثمان غنی کے خلاف مصر میں، عراق میں لوگوں کا ذہن بنایا، ایک سازش تیار کی، بلوائیوں کو لے کے مدینہ منورہ آیا تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کر کے حالات کو خراب کیا جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تمہیں خلافت عطا کرے گا، منافق چاہیں گے کہ تم سے وہ چھین لیں، اس وقت تم ثابت قدم رہنا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا یا عثمان ام ولاک اللہ تعالی ھذا الامر یوما فارادک المنافقون علی ان تخلع قمیصک الذی کمسک اللہ تعالی فلا تخلع۔ میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، خلافت کا معاملہ سونپے گا۔ فارادک المنافقون علی ان تخلع قمیصک الذی کمسک اللہ، جو قمیص اللہ نے تمہیں پہنائی ہے منافق اتارنا چاہیں گے، فلا تخلع، تو اس وقت وہ تو اتارنا نہ بلکہ ثابت قدم رہنا۔ مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث پاک ہے اور طبقات ابن سعد میں بھی ہے۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ایک چادر لے کے مدینہ منورہ کی گلی میں چل رہے تھے، میرے آقا کریم تشریف لائے، میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضرت مرہ فرماتے ہیں حضور نے حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب فتنوں کا دور ہوگا یہ شخص ہدایت پہ ہوگا، فتنوں کے دور میں عثمان ہدایت پہ ہوں گے۔ یہ طبقات ابن سعد میں حدیث پاک ہے۔ حضور نے انہیں ثابت قدمی کا بھی حکم دیا اور ساتھ ہی پہلے حضور نے ان کی شہادت کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ عثمان غنی شہید ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی کو اس پر یقین تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو جام شہادت پی کے جاؤں گا،
بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں ہے، آپ نے اکثر سنی ہے، میرے آقا کریم 3 صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، میرے آقا کریم نے ایڑی ثبت فرمائی، ایڑی ماری پہاڑ کو اور فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے۔ تو میرے آقا کریم نے حضرت عثمان غنی کو ان دونوں چیزوں کی خبر پہلے ہی دے رکھی تھی کہ خلافت بھی تمہیں دی جائے گی، شہادت بھی آئے گی۔ خلافت کے حوالے سے ایک اور نکتہ عرض کر رہا ہوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے آقا کریم نے صحابہ کرام سے بیعت رضوان لی، 1500 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، تو آخر میں حضور نے اپنا ہاتھ ہی اپنے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا ہاذہ ید عثمان، یہ میرا ہاتھ ہے پر یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اب میں اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ باقی 1500 صحابہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، عثمان وہ ہیں جو دستے رسول کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے ہاتھ کو کیا فرمایا؟ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ کس کا ہاتھ ہے؟ اب جو حضرت عثمان کی بیعت کر رہے ہیں وہ کس کی بیعت کر رہے ہیں؟ جو حضرت عثمان کی بیعت کر رہے ہیں وہ کس کی بیعت کر رہے ہیں؟ حضور کی بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہاذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جو حضرت عثمان کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں وہ کس کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں؟ جو حضرت عثمان غنی کی بیعت پہ آج اعتراض کر رہے ہیں وہ کس کی بیعت پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ۔ اور حضرت عثمان غنی کا جو دایاں ہاتھ ہے اس کی شان یہ ہے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے یہ دایاں ہاتھ میں نے کبھی شرمگاہ سے ٹچ نہیں ہونے دی۔ نسبت رسول کا اتنا احترام حضرت عثمان غنی نے کیا۔ تو حضرت عثمان غنی کو خلافت کی بشارت بھی حضور نے پہلے ہی دے دی، شہادت کی خبر بھی پہلے دے دی کہ تمہیں شہادت ملے گی، شہید ہونے کا تذکرہ بھی حضور نے پہلے کر رکھا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کو یقین تھا کہ میں جام شہادت پیوں گا۔ بلوائی مصر سے اور مختلف علاقوں سے اکٹھے ہو کے آئے ہیں، پیچھے سازش تھی عبداللہ بن سبا کی، اس کے تیار کرنے پر کچھ مخلص لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، جو سازش کا حصہ نہیں تھے لیکن غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ جب بلوائی پہنچے مدینہ منورہ تو انہوں نے ایک مطالبہ کیا حضرت عثمان غنی سے کہ ہمیں مصر کے گورنر پر اعتبار نہیں۔ مصر کے گورنر کے خلاف انہوں نے شکایات کی اور مطالبہ کیا کہ آپ مصر کے گورنر کو ہٹا دیں اور اس کے عہدے پر، اس کی سیٹ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بٹھائیں، ان کی گورنری کے آرڈر جاری کریں۔ حضرت عثمان غنی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا محمد بن ابو بکر میرا بھتیجا ہے اور محمد بن ابو بکر اس اہل ہے کہ اس کو مصر کا گورنر بنایا جائے۔ آپ نے سرکاری آرڈر جاری کیے، مصر کے گورنر سے کہا کہ تم اپنے عہدے سے برخاست ہو، جب یہ خط تمہیں پہنچے تو مصر کی گورنری محمد بن ابو بکر کو دے دو اور خود تم حاضر ہوو تاکہ تمہارے خلاف جو شکایتیں ہیں ان کا حساب لیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے بلوائیوں کا جو مطالبہ تھا وہ پورا کر دیا، کوئی آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنری کے آرڈر لے کے قافلے کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے ہیں۔ بلوائیوں نے سوچا ہماری سازش تو ناکام ہو گئی ہے، ہمارا خیال تھا کہ خلیفہ اپنے گورنر کو نہیں ہٹائیں گے،
ہم خلیفہ کے خلاف اشتعال پیدا کریں گے اور پھر ہم مطالبہ کریں گے گورنر نہیں خلیفہ کو ہٹاؤ. تو ہماری سازش تو حضرت عثمان غنی نے ناکام کر دی ہے. انہوں نے تو آرڈر جاری کر دیے ہیں اور انہوں نے کہا جاؤ تم مصر کے گورنر ہو. اب اگر ہم واپس چلے جائیں، گورنر ہی تو ہمارا، اس گورنر کو ہٹانا یہ تو ہمارا مقصد نہیں تھا. ہمارا مقصد تو خلیفہ کے خلاف اشتعال پیدا کرنا تھا. تو خلیفہ نے ہماری بات مان کے ہماری سازش ناکام کر دی. لہٰذا آپ دوسری سازش کرو، جلدی کرو، تاکہ یہ جو قافلہ ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے یہ واپس مصر نہ جائے، مدینہ منورہ میں ٹھہرے. ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہی مدینہ منورہ کے حالات کو خراب کریں. چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے کچھ غلام خریدے. یہ دوسری سازش انہوں نے کی اور ان غلاموں سے کہا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، یہ تمہاری ضرورت پوری کریں گے، یہ انعام تمہیں دیں گے، تم خلیفہ کی مہر چوری کر کے لے آؤ. غلاموں نے مہر چوری کر کے ان سازشیوں کو دے دی. پھر انہوں نے کہا سرکاری استبل سے سواری لے آؤ. وہ سواری بھی لے آئے ہیں. ان سازشیوں نے تحریر لکھی کہ جب محمد بن ابو بکر مصر پہنچیں تو گورنر مصر تم ان کو قتل کر دو، شہید کر دو اور اپنی سیٹ پہ قائم رہو. یہ تحریر خلیفہ نے نہیں لکھی، یہ ان سازشیوں نے ہی سازش کی ہے. مہر غلاموں کے ذریعے چوری کی ہے، مہر لگا دی ہے، سواری بھی چوری کی ہے سرکاری استبل سے جس پہ سرکاری نمبر لگا ہوا تھا، اور اپنے ایک بندے کو وہ خط دے کے دوڑایا ہے کہ تم جاؤ مصر کی طرف. اب سازش کیا تھی؟ مثلا یہاں سے اگر کسی نے سیالکوٹ کوئی پیغام بھیجنا ہے تو آج کل دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ وزیر آباد جائیں، سنبڑیال جائیں، سیالکوٹ. دوسرا راستہ یہ جلال پور جٹاں کا راستہ بھی ہے کہ آپ جلال پور جٹاں جائیں اور پھر سنبڑیال پہنچ جائیں. اگر دوسرا خط جس میں حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر کے قتل کے آرڈر ہیں وہ حکومت نے دے کے بھیجا ہے تو جو قاصد ہے وہ اس راستے پہ نہیں جانا چاہیے جس راستے پہ محمد بن ابو بکر جا رہے ہیں. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ کیونکہ یہ بھی تو پیدل ہی ہیں، وہ بھی پیدل سفر کر رہے ہیں، یہ بھی گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، لیکن کوئی ایسی تیز رفتار تو نہیں کہ بھاگ جائیں. جن کے خلاف آرڈر جا رہے ہیں وہ بھی اسی راستے پہ، جو خلاف آرڈر لے کے جا رہا ہے وہ بھی اسی راستے پہ. ان کو اس راستے پہ کیوں چلایا گیا پچھلے قاصد کو؟ تاکہ پہلے والا قافلہ ان کو پکڑے، ان سے خط نکالے، پھر اشتعال میں آئے اور واپس آئے. اگر حکومت کی طرف سے وہ خط بھیجا جاتا تو دوسرے راستے سے بھیجا جاتا. بات آپ کو سمجھ آئی؟ اگر حکومت کی طرف سے یہ خط ہوتا تو اسی راستے سے خط نہ جاتا جس راستے سے پہلے قافلہ گزر رہا ہے، تاکہ یہ بعد والا سفیر بھی اسی راستے سے جائے اور پکڑا جائے اور ان کو پتا چل جائے کہ ہمارے خلاف خط لے کے جا رہے ہیں. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جنہوں نے سازش تیار کی تھی انہوں نے قاصد کو اسی راستے سے بھیجنا تھا، تبھی قاصد نے پکڑے جانا ہے نا. قاصد کو منزل تک پہنچانا تو مقصد ہی نہیں، قاصد کو راستے میں پکڑوانا ہے تاکہ وہ قافلہ اشتعال میں آئے اور واپس مدینہ منورہ آئے. لہذا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھیوں نے اس قاصد کو پکڑا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ مصر جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ خلیفہ کے آرڈر لے کے جا رہا ہوں. کہاں ہے آرڈر؟ مشکیزہ کھولا، اندر وہ بندے ہوئے تھے، نکالے، پڑھے، آرڈر دکھائے حضرت محمد بن ابو بکر کو. لوگ اشتعال میں آ گئے کہ خلیفہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ادھر ہمیں کہا ہے کہ جاؤ گورنر تمہارا ہوگا اور ادھر ہمارے قتل کے آرڈر جاری کر دیے ہیں. آگ بگولا اشتعال کے ساتھ واپس مدینہ منورہ آئے. 17 صحابہ کرام کو ملے، کہا ہمارے ساتھ حکومت نے یہ کیا ہے، ہمارے ساتھ خلیفہ نے یہ کیا ہے. ان 17 صحابہ نے ایک ہی جواب دیا ہے،
انہوں نے کہا یہ کام خلیفہ کا نہیں ہے، یہ کام حضرت عثمان غنی کا نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے ابھی حضرت عثمان غنی کے پاس جا کے سوال نہیں کیا۔ ان 17 صحابہ نے کہا ہمیں 12 سال ہو گئے ہیں، خلافت کا نظام ہم دیکھ رہے ہیں، خلیفہ جو کچھ حجرے میں بیٹھ کے کہتے ہیں وہی منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، خلیفہ کے ظاہر اور باطن میں ہم نے تضاد نہیں دیکھا۔ اگر انہوں نے تمہیں گورنر نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہارے گورنری کے آرڈر ہی نہ جاری کرتے۔ ہم نے 12 سال امیر المومنین کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں، یہ کسی کی سازش ہے، یہ خلیفہ کے خلاف سازش ہے، یہ حضرت عثمان غنی کا کام نہیں۔ لیکن وہ بلوائی، انہوں نے کہا کہ ہم تو خلیفہ کے خلاف احتجاج کریں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ دیکھیں خط پہ مور تو خلیفہ کی لگی ہوئی ہے، سواری تو سرکاری استبل سے گئی ہے۔ اب یہ 17 صحابہ آئے، لیکن پہلے یہ خود جواب دے چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے ظاہر و باطن میں تضاد، گواہی وہ دے چکے ہیں عظمت کردار کی۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، خط دکھایا، یہ مور آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں میری ہے، سرکاری مور ہے۔ یہ سواری آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں سرکاری سواری ہے۔ یہ تحریر آپ کی ہے؟ آپ نے تحریر پڑھی؟ فرمایا نہیں، یہ تحریر میری نہیں ہے، یہ کسی نے سازش کی ہے۔ بلوائیوں نے کہا یہ مروان بن حکم کی تحریر ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر مروان کی تحریر ہے تو اسے سزا ملے گی، تم ثابت کر دو کہ فلاں کی تحریر ہے۔ صرف دعوے سے تو الزام ثابت نہیں ہوتا نا، اگر صرف دعوے سے الزام ثابت ہو تو پھر ہر بندہ دعویٰ کر کے سزا دے دے۔ عدالتیں کس لیے بنی ہیں؟ حکومتوں کا کیا کام ہے کہ ایک مدعی دعویٰ کرتا ہے تو اس نے پھر دعوے کو ثابت بھی کرنا ہے۔ کسی کو کہہ دیں تو چور ہے، وہ چور ثابت ہو جائے گا؟ دعویٰ کرنے والے نے ثبوت بھی تو دینا ہے کہ یہ چور ہے۔ جب عدالت میں دعویٰ ثابت ہوگا پھر سزا دی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تم نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، میں انکار کر رہا ہوں، یہ کام میرا نہیں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ میں نے کام کیا ہے، اب یا تو ثابت کر دو۔ اگر تم یہ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر مجھے مہلت دو، 2-3 دنوں میں اصل مجرم پکڑ کے تمہارے سامنے لے آتا ہوں۔ بلوائیوں نے سوچا یہ جو فرما رہے ہیں نا 2-3 دنوں میں اصل مجرم پکڑ کے لے آتا ہوں، جب یہ تفتیش کریں گے تو پکڑے تو ہم ہی جائیں گے، کیونکہ سازش تو ہم نے ہی کی ہے، لہذا ان کو مہلت نہ دو کہ یہ تفتیش کریں۔ جب آپ نے فرمایا یا تو میرا جرم ثابت کرو، اگر نہیں ثابت کر سکتے صرف الزام لگا رہے ہو تو پھر مجھے مہلت دو، میں تمہیں اصل مجرم پکڑ کے دیتا ہوں جس نے تمہارے خلاف یہ سازش کی ہے۔ بلوائیوں نے تلواریں نکال لی، اشتعال پیدا ہو گیا، ان کا خلیفہ کو اتارو، خلیفہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ آپ نے فرمایا تم گورنر اتروانے آئے ہو یا خلیفہ اتروانے آئے ہو؟ پتا چلتا ہے راستے سے واپس اسی لیے آ گئے ہو کہ تمہارا ٹارگٹ مصر کی حکومت نہیں تھی، مدینہ منورہ کی حکومت، خلافت تمہاری تنقید کا مرکز تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وقت دو، میں اصل مجرم پکڑ کے لے آؤں گا۔ بلوائیوں نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا نہیں خلیفہ کو وقت نہیں دیا جائے گا۔ انہیں پتا تھا خلیفہ کو وقت دیا گیا تو ہم ہی پکڑے جائیں گے۔ جب انہوں نے تلواریں نکالی تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کی طرف سے مولا علی نے تلوار نکالی۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا اگر کسی نے امیر المومنین کے خلاف تلوار اٹھائی تو علی اس کا سر کاٹ کے مدینہ منورہ سے باہر پھینک دے گا۔ جب مولا علی شیر خدا نے امیر المومنین کی طرف سے حضرت عثمان غنی کی طرف سے تلوار اٹھائی ہے، حضرت عثمان غنی کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہیں مولا علی کہ کوئی حضرت عثمان غنی کے خلاف میرے ہوتے ہوئے تلوار نکالے۔ ٹھیک ہے زبان سے اختلافی سوال و جواب ہوتے رہے، پر میرے ہوتے ہوئے کوئی ان کے خلاف تلوار اٹھائے۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی کا حلم، آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا علی تلوار نیام میں کر لو،
میرے لیے کوئی تلوار نہ نکالے۔ آپ نے تمام صحابہ کو منع کر دیا، فرمایا کوئی تلوار نہ نکالے، کوئی ان بلوائیوں کو تلوار کا جواب تلوار سے نہ دے۔ حضرت عثمان غنی نے روک دیا، نشست برخاست ہو گئی، صحابہ اٹھ کے گھروں کو آ گئے۔ بلوائیوں نے سوچا کہ عثمان غنی جو وقت مانگ رہے ہیں، انہوں نے اصل مجرم تو پکڑ لینے ہیں، لہٰذا ان کا گھیرا تنگ کیا جائے، شہادت کا ماحول بنایا جائے۔ انہوں نے آپ کے گھر کے گرد محاصرہ کر لیا، نہ باہر سے کوئی اندر جائے نہ اندر سے کوئی باہر آئے، تاکہ وہ تفتیشی مرحلہ ہی نہ ہو جس میں ہم مجرم بن کے سامنے آئیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا پانی بھی خلیفہ کے گھر نہیں باہر سے جا سکتا، پانی بند کر دیا۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے بیر روما خرید کے اہل مدینہ کے لیے وقف کیا تھا، جن کے خریدے ہوئے کنویں سے اہل مدینہ پانی پی رہے تھے، آج ان پہ پانی بند کر دیا گیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو پتا چلا، آپ نے حسنین کریمین سے فرمایا، سواری پہ مشکیزیں رکھے گئے، خود مولا علی تشریف لائے امیر المومنین کو پانی پہنچانے کے لیے۔ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، ان بلوائیوں نے دیکھا مشکیزیں پڑے ہوئے ہیں سواریوں پہ، اور سواریاں آ رہی ہیں خلیفہ کے گھر کی طرف، حسنین کریمین ساتھ ہیں، مولا علی ساتھ ہیں۔ انہوں نے مشکیزوں پر تیر مارے، مشکیزیں پھٹ گئے، پانی بہنے لگا۔ ان بلوائیوں نے پانی نہیں پہنچنے دیا امیر المومنین کے محل تک، امیر المومنین کے کاشانہ مقدس تک۔ انہوں نے مشکیزوں کو تیر مارے، مشکیزیں پھٹ گئے۔ جب مشکیزیں پھٹ رہے تھے، تیر لگ رہے تھے، اس وقت بھی مولا علی نے تلوار نکالی، لیکن مکان کی چھت سے حضرت عثمان غنی دیکھ رہے تھے۔ اس وقت باہر بہت زیادہ رش تھا، مختلف لوگ تھے۔ مولا علی نے تلوار نکالی ہے، حضرت عثمان غنی نے چھت سے انہیں منع فرمایا ہے، فرمایا وہ تیر مارنے والے انہیں تیر مارنے دو، علی تم تلوار نہ اٹھانا۔ مولا علی شیر خدا نے اس وقت اپنا امامہ شریف اتار کے ہوا میں اچھالا ہے، فرمایا گواہ رہنا یہ علی کا امامہ ہے، اور میں نے اس کو اتار کے اپنے لیے برات کا اعلان کیا ہے۔ جب امیر المومنین پہ پانی بند کیا گیا، میں علی انہیں پانی پہنچانے والوں میں سے تھا، اور اگر آج یہ مجھے منع نہ کرتے تو میں ان بلوائیوں کے خلاف تلوار چلاتا اور انہیں مدینہ منورہ سے باہر نکال دیتا۔ بعض صحابہ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، آپ کیوں نہیں تلوار چلانے کی اجازت دے رہے؟ آپ نے فرمایا ابھی تک انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تو کس طرح ان پہ تلوار چلائی جائے گی؟ دوسری بات یہ کہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، حرمت والا شہر ہے، میں نہیں چاہتا میں وہ پہلا خلیفہ بنوں جس کی وجہ سے اس شہر میں خون ریزی ہوئی، میرے لیے اس شہر میں خون نہ بہایا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا۔ مولا علی شیر خدا نے حسنین کریمین کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ محافظ بنا کے کھڑا کیا ہے۔ جنتی جوانوں کے سردار حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ محافظ بن کے تلواریں لے کے کھڑے رہے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا، اہل علم تو جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی مولا علی شیر خدا کے بانجے ہیں، مولا علی ماموں ہیں حضرت عثمان غنی کے، پتہ ہے آپ کو؟ مولا علی ماموں ہیں، عثمان غنی بھانجے ہیں۔ مولا علی کی سگی پھوپھی ہیں جو والدہ ہیں حضرت عثمان غنی کی، اور مولا علی شیر خدا کی جو سگی پھوپھی ہیں وہ نانی ہیں حضرت عثمان غنی کی۔ حضرت عثمان غنی شیر خدا کی جو نانی ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی سگی پھوپھی ہیں، حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، اور حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہیں۔ حضور بھی رشتے میں ماموں ہیں اور مولا علی بھی ماموں ہیں حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی کے ددیال بنو امیہ ہیں اور ننہال بنو ہاشم ہیں۔ آپ کے نانکے جو ہیں وہ مولا علی ہیں۔ مولا علی شیر خدا رشتے میں ماموں لگتے ہیں حضرت عثمان غنی کے، لیکن اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوئیں انہوں نے ہمیں توڑا، اور بعض نے کسی ایک صحابی کو لے لیا، بعض نے دوسروں کو لے لیا، آپس میں ہی مسلمان لڑتے رہے۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں،
ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا تعلق ان بزرگوں کے ساتھ ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں۔ مولا علی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی آپس میں بڑی باہمی محبت رکھتے تھے، رحماء بینہم کا مظہر کامل تھے حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی شیر خدا۔ حسنین کریمین کو مولا علی نے دروازے پہ کھڑا کیا ہے کہ کہیں یہ بلوائی اندر نہ جائیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، شہادت چونکہ کل دن شہادت کا تھا، 18 ذی الحج، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مظلوم، 4 نسبتیں آپ کو شہادت کے وقت حاصل ہیں۔ پہلی نسبت یہ کہ مدینہ منورہ میں آپ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ پتہ ہے حضرت عثمان غنی کا گھر کہاں تھا؟ سرکار کی سنہری جالیاں جہاں لائن لگی ہوتی ہے سلام کرنے والوں کی، مواجہ شریف، وہاں سلام کر کے باہر نکلیں، باب البقی، تو سامنے جنت البقی ہے۔ جب اس دروازے سے باہر نکلیں تو آج کل چھتریاں لگی ہوئی ہیں، پہلی چھتری دائیں ہاتھ، یہ حضرت عثمان غنی کا گھر۔ کتنا نزدیک ہے حضور کے روزے سے۔ باب البقی سے باہر نکلیں، حضور کی بارگاہ میں سلام کر کے باب البقی سے باہر نکلیں، دائیں ہاتھ جو پہلی چھتری، آج کل جہاں پہلی چھتری لگی ہوئی ہے یہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں لگی ہوئی ہے۔ تو پہلی نسبت آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں شہید ہوئے۔ دوسری نسبت جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تیسری نسبت آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، آپ کو نفلی روزوں سے اور تلاوت قرآن سے بڑی محبت تھی۔ آپ امت کے ان چند افراد میں شامل ہیں جنہوں نے نماز کی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا ہے۔ ہمارے لیے تو 1 پارہ 1 رکعت میں سننا مشکل ہے، پڑھ قاری صاحب رہے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہو کے سن نہیں سکتے 1 پارہ۔ عثمان اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے پورا قرآن 1 پارے 1 رکعت میں پڑھ کے سنایا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو نفل نمازوں کا، لمبے سجدوں کا اور روزے رکھنے کا، نفلی روزے رکھنے کا شوق تھا۔ مدینہ منورہ کی سرزمین، جمعۃ المبارک کا دن، آپ نے منہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اپنی زوجہ حضرت نائلہ کو بلایا، فرمایا پجامہ لے کے آؤ۔ پہلے آپ صرف تہمت باندھتے تھے، لیکن آج آپ نے پجامہ منگوایا، نیچے پجامہ پہنے اوپر تہبند۔ تو آپ کی زوجہ کہتی ہیں کہ آج اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے یقین ہے آج میری شہادت ہو جائے گی، تو میں یہ چاہتا ہوں اس وقت میرا سطر ننگا نہ ہو۔ تہمت کا کپڑا تو اس لڑائی میں جب دشمن تلوار چلا رہے ہوں گے ممکن ہے ہٹ جائے، تو نیچے میں نے پجامہ اس لیے پہنا ہے کہ میرا سطر ننگا نہ ہو۔ شرم و حیا کے پیکر حضرت عثمان غنی۔ آج کے دور کو کتنی ضرورت ہے حضرت عثمان غنی کی تعلیمات کی کہ جب میں شہید ہو جاؤں اس وقت بھی میرا سطر نہ کھلے۔ اور حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کبھی حضرت عثمان غنی نے تنہائی میں غسل خانے کے اندر بھی اپنے سطر کو ننگا نہیں کیا۔ من جب غسل کرتے ہیں تو اس وقت بھی ناف سے گھٹنوں تک کپڑے کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے، پانی بہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی شرمگاہ پہ نگاہ نہیں فرماتے تھے، اور دایاں ہاتھ کا بھی ٹچ نہیں کیا۔ یہ تو پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ حضرت عثمان غنی شرم و حیا کے پیکر تھے۔ میرے آقا کریم تشریف فرما ہے، ٹیک لگا کے حضور تشریف فرمائے، پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے، پنڈلی مبارک سے۔ حضرت صدیق اکبر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، حضرت فاروق اعظم آئے، حضور اسی طرح تشریف فرما رہے، عثمان غنی آئے، میرے آقا کریم اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلی کا وہ حصہ بھی ڈھانپ لیا۔ بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وجہ پوچھی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ آج بلوائیوں کی حیا ختم ہو گئی، وہ حضرت عثمان غنی کے سامنے بے حیا بن گئے۔
انہیں حیا نہ رہی کہ ہم کس ہستی پہ تلوار چلا رہے ہیں، کس ہستی پہ ہم نے پانی بند کیا ہے، کس ہستی کو گھر میں ہی جیل بند کر دیا ہے۔ وہ عثمان جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی، توسیع کا وقت آیا تو مکان خرید کے حضرت عثمان نے مسجد میں شامل کیے، آج وہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ عثمان جنہوں نے کنواں خرید کے پانی وقف کیا، آج ان پہ پانی بند کر دیا گیا۔ بلوائی بے حیا ہو گئے ہیں کہ جس ہستی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، بلوائی اس سے حیا نہیں کر رہے۔ جمعۃ المبارک کا دن، منہ روزہ رکھا ہوا ہے، تیاری کر رہے ہیں کہ آج میں نے شہید ہونا ہے۔ بیوی کہتی ہیں حضرت نائلہ اتنے یقین کے ساتھ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا؟ فرمایا گزشتہ رات خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے اور اللہ کے رسول مجھے دعوت دے کے گئے ہیں، عثمان کل افطاری میرے پاس آ کے کرنا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا عثمان کل جمعہ میرے پاس آ کے پڑھنا۔ حضرت عثمان غنی نے روزہ یہاں رکھا ہے، کھولا حضور کے دسترخوان پہ جا کے۔ حضور امت کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور امت کی تسلی و تسکین کے لیے زیارت بھی کرواتے ہیں، اور کئی خوش نصیبوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے خود تشریف لے آتے ہیں۔ کتنی پیاری موت ہوگی جب حضور دعوت دے کے جائیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں حضور مجھے دعوت دے گئے، آج افطاری حضور کے دسترخوان پہ ہوگی۔ قرآن پاک کھول کے گود میں رکھا ہے۔ جب سے آپ جیل بند ہوئے تھے 40 ختم قرآن کر چکے تھے، 41واں ختم شروع تھا، پہلے پارے کے آخری رکوع میں پہنچے۔ 40 ختم قرآن محصور ہونے کے دوران، جب سے آپ محصور تھے 40 ختم قرآن کر چکے تھے، 41واں ختم قرآن جاری تھا۔ دشمن دروازے کو آگ لگا کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کی زوجہ حضرت بی بی نائلہ نے کہا کہ دشمن تو اندر آ گئے اور آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں میرے نامہ اعمال میں آخری عمل یہ لکھا ہوا ہو کہ عثمان قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے آخرت میں آیا ہے۔ آخری سانس تک عثمان نے قرآن سے رشتہ نہیں ٹوٹنے دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو عثمان قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے آیا ہے۔ دشمن آگے بڑھے، آپ پر وار کیا، آپ کی زوجہ حضرت نائلہ نے ہاتھ بڑھایا، چاروں انگلیاں کٹ گئی۔ اتنی تیز تلوار اور اتنا زور کا وار تھا، انگلیاں کٹ گئی۔ عرب میں رواج تھا اگر عورت سر سے کپڑا اتار کے بال ننگے کر کے مدد کے لیے پکارے تو اس وقت عرب لوگ تلواریں جھکا لیتے تھے۔ حضرت بی بی نائلہ نے اپنے سر سے چادر اتارنا چاہی، چادر کو ہاتھ رکھا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نائلہ سنو، یہ لوگ مجھے تلوار سے شہید کر دیں، اس سے مجھے اذیت نہیں ہوگی، اگر میری بیوی نے بال ننگے کیے اس سے مجھے اذیت ہوگی۔ حضرت عثمان غنی نے روکا، فرمایا سر سے چادر نہ اتارنا۔ پر یہ بات ان لوگوں کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے کہ خاوند بیوی کا سر ننگا کر کے خود لے کے جا رہا ہے شادی؟ یہ بات ان لوگوں کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے کہ جن کے ہاں ننگے سر شادیوں میں شامل ہونا عورتوں کے لیے رواج ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے شہید ہو جانے دو، سر ننگا کر کے ان سے مدد نہ مانگنا، ان کی تلواروں کے زخموں سے مجھے اتنی اذیت نہیں ہوگی جتنی اذیت اس بات سے ہوگی کہ میری بیوی کا سر ننگا ہو گیا، میری بیوی نے بال کھولے۔ حضرت عثمان غنی نے اس وقت بھی شریعت پہ عمل کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا۔ آپ کے سر مبارک پہ وار ہوا، خون کا فوارہ نکلا، خون کا پہلا قطرہ قرآن کے ورقوں پہ گرا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پہ گرا، اور ترکی کے میوزیم میں قرآن پاک موجود ہے جس پہ آپ کے خون کا پہلا قطرہ گرا تھا۔ وہ قرآن پاک بھی محفوظ رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت تک ملت اسلامیہ کے مفاد کے لیے، اسلام کی عزت و وقار کے لیے تحمل سے کام لیا ہے۔ خود نہ فوج بلائی ہے، نہ ان بلوائیوں سے آپ نے جنگ کی ہے،
نہ ان پر تلوار چلائی ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین خون آلود ہوئی ہے تو حضرت عثمان غنی نے اس میں کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ہاں ان ظالموں نے آپ پر ظلم کیا کہ مدینہ منورہ میں آپ کو شہید کیا۔ بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی، اللہ کا دین پھیل رہا تھا تو جو اللہ کے دین کے دشمن تھے انہوں نے کبھی حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا، کبھی حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ حالات بہت مشکل ہو گئے اور یہ مولا علی شیر خدا کی ہی عظمت ہے، حوصلہ ہے کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں نبوت کے منہاج پر خلافت کو قائم رکھا ہے۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا کو بھی شہید کیا گیا، اور اہل تحقیق کا کہنا ہے کہ جو سازشی ذہن حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے میں مصروف تھا، انہی کی سازش سے پھر 21 رمضان کو مولا علی شیر خدا شہید ہوئے، کیونکہ ان کا اصل ٹارگٹ تو اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، اور وہ ہستیاں جو اسلام کے لیے عزت و وقار کا باعث تھیں ان پہ حملے کر کے انہیں منظر سے ہٹانا، یہ ان کافروں کا مقصد تھا۔ ہمیں اپنا اصل دشمن پہچاننا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے شہادت سے پہلے فرمایا تھا مجھے شہید نہ کرو ورنہ قیامت تک مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ آج تک آپ دیکھ لیں مسلمان آپس میں ہی دست با گریباں ہیں، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اور کافر اس مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ باہر سے ان کی توجہ ہٹے، اندرونی مسائل میں یہ لگ جائیں۔ پہلے اسلام باہر پھیل رہا تھا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگ گئے۔ ان حالات میں ہمیں اپنے ان عظیم خلفاء کے کردار کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، محض اپنے جذبات پر قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ حالات بڑے سخت تھے لیکن ان خلفاء نے شریعت کے اصول سامنے رکھ کے فیصلے کیے ہیں، محض اپنے ذاتی جذبات سے فیصلے نہیں کیے، اور ہمارے ہاں محض جذبات سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم حضرت عثمان غنی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو ہزاروں سلام، آپ کی شہادت کو ہزاروں سلام، آپ کی خدمات اسلامیہ کو ہزاروں سلام۔ میں نے وہ خدمات اسلامیہ کا موضوع نہیں شروع کیا کیونکہ یہ آج شہادت کا دن تھا آپ کا، اس وجہ سے میں نے شہادت کا مضمون ہی بیان کیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا صدقہ جب ہمارے اوپر آخری وقت آئے، اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ناکام کیا اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے فتنے اسلام کے خلاف آئے ہیں، اگر کوئی جھوٹا دین ہوتا کب سے ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ اسلام کی سچائی کی دلیل ہے کہ فتنے مٹتے گئے، اسلام آگے بڑھتا گیا، اور آنے والا دور انشاءاللہ اسلام ہی کا دور ہے۔ شرق سے غرب تک میرے آقا کی عظمت کا جھنڈا بلند ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کی ساری زندگی کا پیغام ایک مصرے میں یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا